السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک کج فہم ابو ارقم رضوی اس کے ایک اعتراض اور سوال کے جواب کو دیتے ہوئے میں نے جناب والا سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے سیدھا پہلے علم غیب کے موضوع پر مناظرہ کرے، اس کے بعد انہیں جو ویڈیو کا جواب دینا ہو وہ دے۔ لیکن اس کا جو فہم ابو ارقم رضوی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ پہلے علم غیب کا مناظرہ ہو، اس کے بعد پھر جو کرنا ہے وہ کریں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان کو بالکل ہی جواب دینے کے لیے منع کیا ہے۔ جناب والا، نہ تو میں نے آپ کو جواب دینے سے منع کیا ہے اور نہ ہی میں آپ کو منع کروں گا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی علمی حیثیت بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح آ جائے جس طرح سے آپ کی سماعتی حیثیت لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ میں نے اپنے اس آڈیو کلپ کے اندر جو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے، اس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر جناب والا علم غیب پر مناظرہ کرنے سے پہلے میرے اس ویڈیو کا جواب دیتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں تو یہ ان کا فرار سمجھا جائے گا۔ میں نے کہا فرار، جناب کو سنا دیا فرار۔ دوسری چیز، میں نے کتاب کے نام کو صاف صاف بتایا تھا کہ کتاب کا نام ہے سمسام سنیت، لیکن علم سے اور کتابوں سے واسطہ ہو تب نہ ملے۔ حیات اعلیٰ حضرت کا جو اسکین پیج ہماری جانب سے لگایا گیا تھا، اگر وہ ہائی کوالٹی کا ویڈیو لوڈ کرتے تو انہیں صاف صاف نام دکھ جاتا، لیکن جناب والا کے پاس اگر اتنی عقل ہوتی تو پھر وہ رضا خانی ہی کیوں ہوتے۔ چلیے خیر، یہ تو ان کی سماعتی حیثیت میں نے بتا دی کہ بیچارے کی سماعت بھی کمزور ہے، بیچارے سن بھی نہیں پاتے صحیح سے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ خیر، آگے چلیے۔ اب میں آپ حضرات کو پہلے ایک کال ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کال ریکارڈنگ کو سننے کے بعد پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں اور ابو ارقم رضوی صاحب کی ایک اور حیثیت آپ حضرات کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کمال بھائی، شاداب بول رہا ہوں۔ جی شاداب بھائی، آپ فون کیے تھے؟ جی فون کیے تھے؟ ہاں میں آپ کو فون کر رہا تھا۔ اصل میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابو ارقم نے آپ کی ایک ویڈیو لگا رکھی ہے، اس کے اندر کسی مفتی کا تذکرہ کیا اس نے۔ ہاں، کسی مفتی سے، وہ کون سا مفتی تھا؟ وہ مفتی حبیب الرحمان۔ مفتی حبیب الرحمان علوی۔ اچھا، وہ جانتے ہیں اتنا بڑا چوتیا انسان ہے وہ، اس نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ والی بات میرے اوپر ٹھوک دی ہے اس نے۔ ہاں میں دیکھا، وہ میرے اوپر ویڈیو بنایا۔ آپ کے اوپر بنایا وہ الگ، سے بات نہیں کیا۔ آپ کے اوپر بنایا ہے وہ الگ۔ اس نے کیا کیا ہے، میرے ویڈیو کے جواب میں آپ والی بات کو بھی وہ لے کے چلا آیا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کمال الدین، کچھ لوگ اس کو واٹس ایپ پر شاداب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور فوٹو اس میں اس نے آپ کی لگا رکھی ہے۔ اس کا جواب بنانا تھا، پھر میں مفتی عمر صاحب نے اور مفتی مجاہد صاحب نے مجھے روک دیا تھا، یہ بنایا نہیں۔ اچھا چلیے خیر ٹھیک ہے، بس میں وہی پوچھ رہا تھا کون سے مفتی تھے وہ۔
नहीं, वो हबीबुर रहमान ही था। हबीबुर रहमान तो वैसे ही भगौड़ा है। हाँ, ये मिराज के मसले पर ही बात चल रही थी, लेकिन मुझे ग्रुप से निकाल दिए थे उन लोगों ने। अरे उनका काम ही वही है, ग्रुप से निकाल दो और जब बात करने के लिए ऐड करो तो बात करेगा नहीं, यहाँ वहाँ की बात करेगा। मैंने तो अबू अरकम के साथ सीधा किया था। आप भी तो थे ना उस ग्रुप में, जिसमें मैंने कहा था कि भाई तुम्हारे पास 8 बजे तक का टाइम है, तुम जो है अपना दावा लिखो, नहीं लिखते तो तुमको ग्रुप से निकाल देंगे। तो उसने कहा कि निकाल दोगे तो क्या अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। मैंने साफ मना किया था ना कि किसी और ग्रुप में मुझे ऐड करोगे तो मैं बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं भी था। तो इनकी तो ये हालत हो जाती है। अब एक चीज देखिए, उस ग्रुप में आप भी ऐड थे, मैं भी ऐड था। मैं उससे बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उसके बाद उसने 2 आदमी को एक कैसे बना दिया। हमारे करीब का ही है, वो मुमरा में रहता है यहाँ पर। हाँ वो ठीक है, वो आपके करीब का है। तो उस गधे को ये भी समझ में नहीं आता कि एक नंबर बिहार का है, एक आदमी बिहार में, दूसरा मुंबई में है, इन दोनों को हम एक कैसे बना रहे हैं। वो अक्ल होती तो ये हरकत कहाँ करता हो। नहीं, वो असल में किसी ने सही कहा है कि रजाखानी होने के लिए जो अकल से पैदल होना जरूरी है। बिल्कुल सही है, उस पर पूरे मिलता है, उसी का ऊपर आता है। सामईन, आपने कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी और अबू अरकम साहब आपने भी सुनी होगी। अब आप बेहोश मत हो जाना। पहले तो आप बदहवास हुए थे और अपनी बदहवासी में आपने सादाब मेमन जो मुंबई के हैं उनको और मुझे दोनों को एक बना दिया। अब ये कॉल सुनकर आप पागल ना हो जाएं या आप बेहोश ना हो जाएं। सामईन, आपने मुलाहिजा कर लिया, आप सुन चुके हैं कि इसने कितनी अय्यारी व मक्कारी का सबूत दिया है अपनी वीडियो के अंदर। इसने वीडियो बनाकर और 2 लोगों को एक बताकर ये साबित करने की कोशिश की है कि मुझसे बड़ा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अबू अरकम रिजवी से बड़ा मक्कार दज्जाल इस दुनिया में कोई नहीं। अब आज रात को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने इसे मक्कार क्यों कहा। इसने अपनी वीडियो के अंदर जो दूसरी वीडियो इसने बनाई है उसमें ये कहा है कि मुनाजरा कर ले यूट्यूब पर। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि भाई यूट्यूब पर मुनाजरा किस तरीके से होगा। यूट्यूब पर तो ये वीडियो का खेल खेलता है और मैंने पहले ही इससे कहा है कि मुनाजरा करो। ये यूट्यूब वाला वीडियो का खेल जो है वो मैं नहीं खेलने वाला तुम्हारे साथ। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि तुम आओ और सामने बैठकर मुनाजरा कर लो। अगर ये मक्कार नहीं है और ये वाक़तन हकीकतन ये शादाब मेमन भाई को और मुझे एक समझ रहा था तो इसे चाहिए था कि ये कहता कि आप भी मुंबई में हो, मैं भी मुंबई में हूँ, आओ आमने सामने बैठकर इल्मे गैब पर मुनाजरा कर लेते हैं। मुनाजरा हो जाता और जिस तरीके से ये वीडियो अपलोड किया करता वैसे ही वीडियो अपलोड कर देता। लेकिन ये खुद जानता था कि एक शख्स बिहार का है, एक मुंबई का है। अभी मैं जिससे मुखातब हूँ वो बिहार का है, उसे मैं कहूँगा कि आकर मुनाजरा कर लो फेस टू फेस, तो वो कहेगा मुझे 2 दिन 3 दिन के सफर करने होंगे या कोई भी मसला सामने आ सकता है। ये शादाब तो है नहीं कि मैं कह दूं कि भाई आओ और आकर के मुनाजरा कर लो। 10 मिनट का वक्त लगेगा आने में, 2-4 घंटे मुनाजरे के लिए निकाल लो, यानी 5-6 घंटे में सारे काम से निपटारा हो जाए। तो अगर ये नहीं जानता था तो इसे तो यही कहना चाहिए था कि मुंबई में ही हो, आओ मुनाजरा कर लो। लेकिन ये जानता था कि दोनों अलग अलग है, तभी तो इसने यूट्यूब का नाम लिया।
جبکہ میرا اس سے مناظرہ واٹس ایپ پر طے ہوا ہے اور میں آج تک اس سے وہی کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر مناظرہ کر لو۔ اب واٹس ایپ کا مسئلہ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ تم نے ادھر سے دلیل دی، میں نے ادھر سے جواب دیا، میں نے ادھر سے دلیل دی، تم نے ادھر سے جواب دیا، وہاں پر تمہاری اپنی قابلیت چلتی ہے، لیکن یوٹیوب پر اپنی قابلیت سے کیا مطلب ہے؟ یہاں تو 4-5 آدمی کو بیٹھا لیا اور بیٹھا کر کے ایک دلیل کا جواب تلاش کر لیا اور اس کے بعد جواب دے دیا۔ جو کہ احمد رضا خان کیا کرتا تھا وہی کام تم کرتے ہو، اس لیے تمہیں یوٹیوب پسند ہے۔ اور چونکہ ہمیں اپنے اوپر یہ اطمینان ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یہ بھروسہ ہے کہ تمہارا تو کیا تمہارے کسی بھی مولوی کا ہم آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم حق پرست ہیں۔ تو تم یوٹیوب کھیلنا چاہتے ہو۔ جناب والا، میں واٹس ایپ پر مناظرہ آپ سے طے کیا تھا، آج بھی میں واٹس ایپ پر ہوں، آپ کو مناظرہ کرنا ہے آپ واٹس ایپ پر چلے آؤ۔ آپ نے کہا کہ میں نے منمانی کی۔ جناب والا، آپ کے نزدیک اگر وقت دینا کسی کام کے لیے یہ منمانی ہے تو چلو میں نے منمانی کی، میں مانتا ہوں کہ منمانی کی، لیکن میں نے یہ جو منمانی کی اسے منمانی نہیں کہا جاتا۔ میں نے جو فعل کیا یہ منمانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقت دینا ہے تاکہ سامنے والا اس وقت کے اندر میں کام کو پورا کرے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب تک مناظرہ نہ کر لو ویڈیو کا جواب نہیں دینا۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ویڈیو کا جواب ہی نہ دینا۔ میرے کہنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ پہلے مناظرہ کرو پھر ویڈیو بنانا۔ کم عقل انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر عقل ہوتی تو آپ رضا خانی ہی کیوں ہوتے؟ خیر، آپ نے اس بات کا ثبوت تو پیش کر ہی دیا کہ آپ نہ تو واٹس ایپ پر مناظرہ کر سکتے ہو نہ فیس ٹو فیس مناظرہ کر سکتے ہو۔ ہاں، 10-12 چمچوں کو لے کر آپ یوٹیوب پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو۔ تو جناب والا، آپ کو یوٹیوب پر اگر مناظرہ کرنا ہے تو وہ بھی لائیو کریں، یہ ویڈیو کا کھیل نہ کھیلیں۔ اب لائیو جو ہے یوٹیوب پر ہو نہیں سکتا، تو جس چینل پر جس سوشل نیٹ ورک پر لائیو مناظرہ ہوتا ہو وہاں آپ مناظرہ کر لیں۔ آپ کو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، آپ کسی بھی میدان کو پسند کر سکتے ہیں۔ جس میدان کو آپ پسند کریں گے اس کے مطابق میں اپنی بات کو عرض کر دوں گا۔ آپ اگر مجھے کہیں گے کہ میں ممبئی آ کر مناظرہ کروں تو جناب والا دعوت آپ دیں گے تو اخراجات بھی آپ کو اٹھانی ہوگی۔ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ بہار آ کر مناظرہ کرتے ہو تو آپ بہار آؤ، آپ کے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ بات صاف اور سیدھی ہے، لیکن یہ ویڈیو کا کھیل یہ میں نہیں کھیلنے والا۔ اور ایک بات درمیان میں نے جو کہی تھی اس پر بھی میں ایک ثبوت پیش کرتا چلوں کہ آپ 10-12 آدمی یا 2-4 آدمی کو بیٹھا کر ویڈیو بناتے ہو یا 2-4 آدمی کے جمع کردہ مسائل کو لیتے ہو، ان کے دلائل کو لیتے ہو، اس کے بعد ویڈیو بناتے ہو۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کا اور شبیر رضا کا ایک ہی اعتراض، ایک ہی چیلنج پر ایک جیسا اعتراض اور ایک جیسے حوالے، اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے اس ویڈیو کو بنایا اور دوسرے نے اس کی نقل کو اتارا ہے۔ تو آپ کی علمی حیثیت تو واضح ہو چکی ہے کہ آپ اپنے مسلک کے جو امام ہیں ان کی کتابوں سے بھی واقف نہیں ہو، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جواب آپ نے بنایا تھا۔
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شبیر نے وہ جواب بنایا تھا اور آپ نے اس کو کاپی کیا۔ تو جناب والا میں نے ایک اپنی بات پر دلیل بھی پیش کر دی، اور آپ اب جو ہے حلف اٹھا کر اس بات کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ حلف اٹھا کر اس بات کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ پھر آگے چل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گروپ میں کس نے ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات یہ کہی کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو آپ کو گروپ سے نکال دیا۔ جناب اس طرح خیانت نہ کریں، آپ حلف اٹھا لیں کہ آپ نے لکھنا شروع کیا اور ہم نے آپ کو سیدھا نکال دیا۔ ہم نے آپ کو وقت نہیں دیا تھا کہ اتنی دیر میں مناظرہ شروع کرو، ہم نے آپ کو وارننگ نہیں دی تھی کہ جناب اگر مناظرہ شروع نہیں کرتے تو آپ کو گروپ سے نکال دیا جائے گا۔ آپ اس بات پر حلف اٹھا لو کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کسی بھی گروپ میں تم ایڈ کر لو، میں جواب نہیں دوں گا اگر تم نے یہاں مناظرہ نہیں کیا تو۔ آپ حلف اٹھا لو، میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ سامعین میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، اللہ رب العزت سے بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رضا خانی کو جاہ وہ دنیا کی لالچ سے بچائے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبصرہ جب کسی پر کیا کیجئے، تبصرہ جب کسی پر کیا کیجئے، آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے۔ سامعین احتشام، عقل سلیم سے خارج دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھنے والا مفرور دجال چوتیا کمال الدین اناڑی دیوبندی نے جواب کے نام پر خوب بکواس کیا ہے، بڑی بڑی ڈینگیں ماری ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو اس کا دجل و فریب بتاؤں گا، بغور سماعت فرمائے۔ اور یاد رہے چوتیا اسے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے، اس لیے برداشت کریں۔ ابھی لمبے سفر سے واپس آیا ہوں، میری تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہے، سنی حضرات میرے لیے خاص دعا فرمائے۔ بہرحال اس چوتیے کمال الدین اناڑی دیوبندی نے میرے تعلق سے کہا نہ واٹس ایپ پر مناظرہ کر سکتے ہو، نہ فیس ٹو فیس مناظرہ کر سکتے ہو، ہاں 10-12 چمچوں کو لے کر یوٹیوب پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو۔ اس کا جواب سنیے۔ پہلی بات، اس کمال الدین اناڑی دیوبندی نے جھوٹ بولا کہ میں واٹس ایپ پر مناظرہ نہیں کر سکتا، اس نے جھوٹ بولا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب دیوبندی گروپ میں مجھے دیوبندی نے مناظرہ کرنے کے لیے ایڈ کیا اور جب میں نے کہنا شروع کیا، میں نے بولنا شروع کیا، تو اسی چوتیے کمال الدین اناڑی دیوبندی نے مجھے گروپ سے نکال دیا۔ اب اس نے نکال کر سوچا ہوگا شاید کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا ہے، چھٹکارا مل گیا، لیکن میں نے اپنے گروپ میں اسے ایڈ کیا۔ اس کے نکالنے کے بعد میں نے اپنے گروپ میں ایڈ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ تیرا کہنا ہے بالکل علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اس کو ثابت کرنا میرا کام ہے۔ تو میں نے 12 نومبر 2016 کو اسے کہا کہ پہلے علم غیب کی تعریف بتا، پھر دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ اس نے میرا میسج پڑھا اور میسج پڑھنے کے بعد بھی اس نے ایک لفظ بھی کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا اس نے۔ جب یہ کچھ بھی میرے گروپ میں نہیں بول رہا تھا، بالکل خاموش تھا، میں نے سوچا شاید ڈر گیا ہوگا، یہ اپنے ہی گروپ میں بات کر سکتا ہے، ہمارے گروپ میں بات نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے میں نے کہا 13 نومبر 2016 کو 13 نومبر 2016 کو، یہ گزشتہ مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، 13 نومبر 2016 کو میں نے کہا اگر یہاں میرے گروپ میں بات نہیں کر سکتا، اپنے گروپ میں ایڈ کر لے، وہیں بات کرتے ہیں، بس میرے ان ساتھیوں کو ایڈ کر لے۔ اس نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا میرا میسج پڑھنے کے بعد۔ اب بتائیں یہ بغیرت کس منہ سے کہتا ہے میں واٹس ایپ پر مناظرہ نہیں کر سکتا؟ یہ کس منہ سے کہتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹا مکار یہ دجال ہے یہ۔ اب آپ خود فیصلہ کریں
کون بات نہیں کر سکتا. اس ناچیز نے واٹس ایپ پر دیوبندیوں سے کئی مناظرے کیے, واٹس ایپ کی بات کر رہا ہوں, کئی مناظرے کیے, اور دیوبندی مولویوں کا جو حال ہوا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ جو اس میں شامل تھے وہ بخوبی جانتے ہیں. اب یہ اچھل رہا ہے لیکن علم غیب کی تعریف بتانے سے بھاگ رہا ہے. اچھا, جب دیوبندی نے مجھے اس دیوبندی گروپ میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے ایڈ کیا تھا تو اس سے پہلے ریان ندوی جس سے علم غیب پر مناظرہ شروع تھا اور وہ بیچ میں وہ اچانک غائب ہو گیا, بہرحال تو واٹس ایپ پر تو کئی مناظرے ہوئے. اچھا, جو مناظرہ ریان ندوی سے علم غیب پر ہوا وہ یوٹیوب پر موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں, دیکھ لیں آپ حقیقت کیا ہے, کون کتنے پانی میں. بہرحال اب یہ اچھل رہا ہے لیکن علم غیب کی تعریف بتانے سے بھاگ رہا. ابھی کئی باتیں میں نے پوچھی نہیں ہے, جب پوچھوں گا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. خیر, حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ خود بھاگ رہا ہے اور بات نہیں کر رہا ہے. اب میں نے اس کے لیے جب دیکھا یہ ڈرامہ کرتا ہے, واٹس ایپ کے اوپر بات نہیں کرتا, تو میں نے اس لیے کہا کہ چل یوٹیوب کے ذریعے سے بات کر لے تاکہ دنیا دیکھ لے کون کتنے پانی میں ہے, کون بھاگتا ہے, کون جواب نہیں دیتا ہے اور کون حق پر ہے, یہ دنیا دیکھ لے. اس کے لیے میں نے کہا اب اس پر بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بولتا ہے 10-12 چمچوں کو لے کر بولتا ہے یوٹیوب پر مناظرہ کرنا چاہتے. دیکھیں آپ اس کی پریشانی دیکھیں. اچھا, دوسری بات, اس نے جھوٹ بولا کہ میں فیس ٹو فیس مناظرہ نہیں کر سکتا. اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں فیس ٹو فیس مناظرہ نہیں کر سکتا. اور یہ بتائے اس نے کس بنیاد پر کہا کہ میں فیس ٹو فیس مناظرہ نہیں کر سکتا. ہم کو اس کا جواب چاہیے. ایسا تو ہے نہیں کہ جو منہ میں آئے وہ بک بک کر کے نکل جاؤ, جواب تو دینا ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ جب سنی سوال کرے گا نا تو بد مذہبوں کی ہوا نکل جائے گی. تیسری بات, یہ کہتا ہے میں 10-12 چمچوں کو لے کر یوٹیوب پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے تجھے تکلیف کیا ہے اور تجھے یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا تو ڈر رہا ہے یوٹیوب پر بات کرنے سے, اس لیے یہ ساری باتیں کر کے جو ہے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور کیا تیرے نزدیک یہ کم علمی کی علامت ہے یا کوئی عیب ہے یا غلط ہے, کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے. جب کوئی اپنے مسلک پر کام کرے, خدمت کرے اور اپنے ہم مسلک والوں سے مشورہ کرے اور کسی کو جواب دینا ہو یا پھر کسی اور چیز میں اگر وہ اپنے ہم مسلک والوں سے مشورہ کر لیتا ہے, بات چیت کر لیتا ہے, تو کیا اس کے نزدیک یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہ قسم اٹھا لے کہ یہ اپنے ہم مسلک والوں سے مشورہ نہیں کرتا, ان سے پوچھتا نہیں ہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, خود کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے ہم مسلک والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کیا قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر کہہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ ہمیں جواب دیتے وقت یہ کہہ دے قسم اٹھا کر کہ میں اتنا بڑا جو ہے خود کو علم والا سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے ہم مسلک والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا, اسے کہنا چاہتا ہوں کہ فضول باتوں سے پرہیز کرے, اسی میں فائدہ ہے. اب اگر یہ سوچ رہا ہو کہ یہاں وہاں کی بات کر کے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کی یہ کج فہمی ہے. اچھا, ایک بات یاد آئی تو چاہتا ہوں میں عرض کر دوں. واٹس ایپ پر دیوبندیوں کا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان. اس گروپ میں ایک دیوبندی کچھ اس طرح میسج کرتا ہے, السلام علیکم, علم غیب سے متعلق مواد بھیجیں جس میں علم غیب کی نفی کی گئی ہو, قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ. ٹھیک ہے, یہ میسج دیوبندی کرتا ہے دیوبندی گروپ میں. اب میں اس پر صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اس چوتیے کمال الدین اناڑی دیوبندی مفرور دجال سے, کیا یہ دیوبندی کمال الدین اناڑی یہ کہے گا کہ اپنے چمچوں سے علم غیب پر مواد مانگ رہا ہے؟ اسے تو یہ اس کے پاس تو نہ قرآنی آیات ہے نہ احادیث مبارکہ ہے, کیا یہ کہے گا؟ اگر یہ نہیں کہے گا تو اگر کوئی دوسرا کہے تو اس پر یہ کمال الدین اناڑی دیوبندی کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ اسے کیا جواب دے گا اگر کوئی دوسرا یہ کہہ دے؟ تو ہمیں اس کا جواب چاہیے. اچھا جی, اس مفرور دجال کمال الدین اناڑی دیوبندی نے کہا, اس کذاب نے کہا, آپ کو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے, آپ دھیان دیں اس کی باتوں پر.
کیا کہتے ہیں، آپ کو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، آپ کسی بھی میدان کو پسند کر سکتے ہیں، جس میدان کو آپ پسند کریں گے اس کے مطابق میں اپنی بات کو عرض کر دوں گا۔ آپ اگر کہیں گے میں ممبئی آ کر مناظرہ کروں تو جناب والا دعوت آپ دیں گے تو اخراجات آپ کو اٹھانی ہوگی۔ سن لیا آپ نے اس کی بات؟ اچھا جواب سنیے۔ پہلی بات، ایک طرف کہتا ہے آپ کو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، کہتا ہے کھلی چھوٹ ہے، آپ کو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، آپ کسی بھی میدان کو پسند کریں، کسی بھی میدان کو پسند کریں، جس میدان کو آپ پسند کریں گے اس کے مطابق میں اپنی بات کو عرض کر دوں گا۔ پھر دوسری طرف کہتا ہے میں نے کہا کہ یوٹیوب کے ذریعے سے مناظرہ کر لے، تو کہتا ہے نہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں کروں گا۔ اگر یہ پھر بتایا کہ اگر یہ یوٹیوب کے ذریعے سے، اچھا اگر یہ کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہے کہ میں نے منع نہیں کیا کہ میں یوٹیوب کے ذریعے سے مناظرہ نہیں، تو پھر تیار ہو جائے، یہ تیار ہو جائے کہ میں یوٹیوب کے ذریعے سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یوٹیوب کے ذریعے سے بات ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی اس سے پہلے دیوبندیوں کا جو مولوی ہے مجاہد اور ہمارے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا مصباحی صاحب قبلہ، یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے دونوں کے درمیان۔ تو جب بات ہو سکتی ہے یوٹیوب کے ذریعے، یہ خود مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، یوٹیوب کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں پھر علم غیب پر کیوں بات نہیں کر لیتا؟ تو ایک طرف کہتا ہے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ کسی بھی میدان کو پسند کریں، اور دوسری طرف جب یوٹیوب کے ذریعے بات کرنے کے لیے بول رہا ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے بول رہا ہوں، تو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ خیر، عقل ہوتی تو دیوبندی کیوں ہوتے؟ اگر عقل ہوتی تو دیوبندی کیوں ہوتے؟ کہتے ہیں نا دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اچھا دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تو ممبئی آ کر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، اور یاد رہے تیری یہ بات، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اس کو ثابت کرنا میرا کام ہے، تو تیری یہ بات تیرے مولویوں سے ٹکرانی نہیں چاہیے، تیری یہ بات تیرے مولویوں سے ٹکرانی نہیں چاہیے، اگر ٹکرائی تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ باقی باتیں جب سامنے بیٹھے گا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، حکم وغیرہ یا جو دوسری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں، وہ جب سامنے بیٹھے گا تو عرض کر دوں گا۔ اچھا رہی بات اخراجات کی، تو ٹرین کی ٹکٹ، کھانے وغیرہ کا خرچہ، تیرا یہ خرچ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تجھے وقت ہم دے رہے ہیں فروری کے آخر تک، 2017 فروری کے آخر تک تجھے وقت ہے، آ جا اور فیس ٹو فیس مناظرہ کر لے۔ اچھا دوسری جو اس کی باتیں ہیں، میں اپنی دوسری آڈیو کلپ میں اس کا جواب دیتا ہوں، بغور اسے بھی سماعت فرمائیں۔ سامعین دی احتشام، اس مفرور دجال مکار نے کہا، بغور سماعت فرمائے، جناب والا اگر آپ کو یوٹیوب پر مناظرہ کرنا ہے تو وہ بھی لائیو کریں، یہ ویڈیو کا کھیل نہ کھیلے۔ اب لائیو تو یوٹیوب پر ہو نہیں سکتا، اب آپ ہی دیکھیں اور بتائیں اس کی دماغی حالت۔ کہتا ہے اگر یوٹیوب پر مناظرہ کرنا ہے تو وہ بھی لائیو کریں، اور پھر خود کہتا ہے آگے اب لائیو تو یوٹیوب پر ہو نہیں سکتا۔ بہرحال پھر اس مفرور دجال مکار نے کہا آپ 10-12 لوگوں کو بٹھا کر ویڈیو بناتے ہو، ان کے جمع کردہ مسائل کو لیتے ہو، ان کے دلائل کو لیتے ہو، اس کے بعد ویڈیو بناتے ہو، اس کا ثبوت آپ کا اور شبیر رضا کا ایک ہی اعتراض، چیلنج، ایک جیسے حوالے، اس بات کا پختہ ثبوت ہے آپ دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے ویڈیو کو بنایا اور دوسرے نے اس کی نقل کو اتارا۔ اب آپ دیکھیں ہماری بات کس چیز پر ہے اور کیا کیا یہ بک رہا ہے۔ بہرحال اب آپ حضرات بتائیں یہ سب کہہ کر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس کی یہ بات مان بھی لی جائے تو اس میں نقص اور عیب کیا ہے؟ آخر اس کو پریشانی کیا ہے؟ جو پوچھا اس کا جواب نہیں دیا، اب جو ہے یہاں وہاں کی بات کر کے جو ہے نا اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ اس کی اپنی پسند ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے شبیر رضا نے وہ جواب بنایا تھا اور آپ نے اس کو کاپی کیا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ادھر ادھر کی بات کر کے آڈیو لمبی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ دوسری بات رہی بات کاپی کرنے کی، اگر کاپی کروں بھی تو اس کو تکلیف کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے؟ اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے کاپی نہیں کیا،
اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کاپی نہیں کیا، اور آپ کو بتاؤں بہت سے دیوبندی اعتراض کرتے ہیں اور وہ اعتراض پہلے بھی کئی دیوبندی کر چکے ہوتے ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے اس کے پاس؟ اچھا، اور آپ کو بتا دوں کہ بہت سے دیوبندی جواب دیتے ہیں، حوالے پیش کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے دیوبندی جواب دے چکے ہوتے ہیں، وہ حوالے پیش کر چکے ہوتے ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے اس کے پاس؟ اس پر یہ کیا کہے گا، بات کس چیز پر ہے اور کیا کیا کہتا جا رہا ہے. اچھا، پھر اس مفرور دجال نے کہا آپ حلف اٹھا کر کہہ دیں میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا جواب سنیں. اس نے مجھے گروپ سے نکالا تھا اور اس کو مناظرہ کرنا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اس نے مجھے ایڈ کیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا. اگر اس نے مجھے ایڈ نہیں کیا ہے تو خیر میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں. اس میں جو ہے کوئی وہ دوسری بات نہیں. اگر اس نے مجھے ایڈ نہیں کیا تو میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں اور میں اس کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس مفروض دجال نے کہا کہ آپ حلف اٹھا لو، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کسی بھی گروپ میں ایڈ کر لو، میں جواب نہیں دوں گا. تو آپ کو بتا دوں، سن لو کمال الدین اناڑی دیوبندی، جب میں نے کہا اگر تو نکالا مجھے تو میں اپنے گروپ میں ایڈ کروں گا، تو اس نے کہا، اس کمال الدین اناڑی دیوبندی مکار دجال مفرور نے کہا کر لے، مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ کسی کی گالی کا نہ کسی کے تانے کا، کیونکہ دین حق کی اشاعت میں ان کا سننا لازمی ہے. یہ اس نے مجھے کہا. اب اگر اس نے کہا کہ ایڈ کر لو، جواب نہیں دوں گا، تو ثابت کر دے. اور سمجھ نہیں آتا دیوبندی اپنے گروپ میں ایڈ کر کے مجھ سے بات کرے، دیوبندی اپنے گروپ میں ایڈ کر کے مجھ سے بات کرے اور پھر مجھے نکال دے، اور پھر میں اپنے گروپ میں ایڈ کروں تو کہے کہ میں جواب نہیں دوں گا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے اس کی. یہ کم بخت جو ہے عجیب بات کرتا ہے. آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ تیری فالتو باتوں کا ماننے کا میں پابند نہیں ہوں کہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو تیرے دل میں آئے گا وہ بولے گا اور میں اسے تسلیم کر لوں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ جواب دے گا تو مزید جو ہے میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.